بھٹی صاحب، آپ نے اظہر صاحب کی بات بھی سنی، ان کی ایڈ ہاک ججز کی لاجک کیا آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ حکومت کی آپ کو ایڈ ہاک ججز کی لاجک کیا سمجھ آ رہی ہے، کیوں لگانا چاہ رہے ہیں؟ اور جس طرح اکانومی کی انٹرنیشنل رپورٹس کو دانیال صاحب اپنے حساب سے انٹرپریٹ کر رہے ہیں، اس سے آپ کو کیا احساس ہو رہا ہے؟ اکنامک رپورٹس آپ کو کیا میسج دے رہی ہیں پاکستان کے بارے میں؟ اور یہ جو فیصلہ ہے آپ کے خیال میں تحریک انصاف کو بین کرنے کا، حکومت پہلے کمیٹڈ تھی، ریئیکشن دے کے پیچھے ہٹ گئی ہے، یا آپ کو لگتا ہے ابھی بھی کمیٹڈ ہے؟ مختصر تینوں چاروں باتوں پہ اور ٹائم دیجیے گا، مہربانی کیجیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اظہر صدیق صاحب اپنی پوری جماعت کو خوشخبری سنائیں کہ کرونا ان کے لیے باعث رحمت تھا، ورنہ خواجہ آصف صاحب بتا چکے ہیں کہ اپریل 2019 میں ہم سے سابقہ اسٹیبلشمنٹ نے رابطہ کر لیا تھا کہ پہلے پنجاب لے لیں پھر وفاق لے لیں، کیونکہ کرونا آ گیا تو بات آگے نکل گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ برائے مہربانی یہ ہمارے کندھے پہ بندوق رکھ کے حکومت نہ چلائے، یہ کوئی ہمارے کیسوں کے لیے یہ سپریم کورٹ میں ایڈ ہاک ججز نہیں آ رہے، اللہ کے نام پہ یہ نہ کریں۔ اگر اس لیے آ رہے ہیں آپ کے نزدیک؟ اب میں نے کہا مہربانی کریں، اگر قوم سے خطاب، ہاں میں قوم سے خطاب کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ کو ہمارے کیسوں کی ہے تو سول کورٹس کی تعداد بڑھائیں، جہاں ہمارا رابطہ ہوتا ہے ہر روز، اور جو ایک چیف جسٹس فرما رہے تھے کہ اگر 24 گھنٹے بھی ہمارے سول کورٹس کام کریں تو پھر بھی کیس ختم نہیں ہوتے، سیشن کورٹس میں بڑھائیں، ہائی کورٹس میں بڑھائیں کیس، 25-30 کیس جج چاہیے لاہور ہائی کورٹ میں صرف وہ جو کیس سننے کے لیے، اور کوئی 50% فنکشنل ہیں، باقی سن ہی نہیں رہے۔ اور اگر آپ نے ججز لانے ہیں سپریم کورٹ میں ہمارے کیسوں سے تو ہائی کورٹ سے مستقل جج لے آئیں اور ان کو اوپر لائیں، اگر آپ کوئی آئینی ترمیم کر لیں، کوئی جو بھی کرنا چاہتے ہیں۔ اب آ جائیں یہ لا کیوں رہے ہیں؟ لا اس لیے رہے ہیں کہ یہ آفٹر شاکس ہیں، یہ 13 رکنی لارجر بینچ کے، سنی اتحاد کونسل کی سیٹوں والے فیصلے میں جو پی ٹی آئی تحریک انصاف کی سیٹوں والے، سنی اتحاد کونسل تو کان کو ادھر سے پکڑنا ہے نا، تحریک انصاف کی سیٹوں، یہ آفٹر شاکس کا نتیجہ ہے۔ اور یہ کیونکہ تحریک انصاف کی واپسی ہو گئی، مخصوص نشستیں مل گئیں، یہ ہم خیال ججز لانے کی ایک کوشش ہے، اور یہ مستقبل کی منصوبہ بندی ہے، مستقبل کی پیش بندی ہے۔ وجہ کیونکہ عمران خان کے سارے کیس، تحریک انصاف کے سارے کیس، سنگین مقدمہ ہو عمران خان پر یا تحریک انصاف پر پابندی ہو، جانا سپریم کورٹ میں ہی ہے۔ یہ خوف ہے، خوف یہ ہے کہ میں اسناد ملک دوست کو سن رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کوئی ایک طرف ججز کو یہ بتا رہا ہے کہ ایمرجنسی بھی لگ سکتی ہے، مارشل لا بھی لگ سکتا ہے، اور کوئی دوسری طرف حکومت کو یہ بتا رہا ہے کہ آج مخصوص نشستیں مل گئی ہیں، آج تحریک انصاف کی واپسی ہو گئی ہے، تو کل یہ 8 فروری 2024 کا الیکشن بھی سپریم کورٹ ٹیک اپ کر سکتی ہے۔ تو یہ ایک خوف ہے جس کی وجہ سے یہ نیت ٹھیک نہیں ہے، ذاتی مفاد ہے اس فیصلے کے پیچھے، متنازع فیصلہ ہے۔ اب اس پہ جی بالکل یہ اب مجھے بتائیں کہ یہ ہم الیکشن ایکٹ جو ترمیمی آرڈیننس آیا، یہ کوئی ہمارے لیے آیا تھا کہ جس میں انہوں نے کہا کہ وہ الیکشن کمیشن جس نے 3 مرتبہ، قاسم سوری، عارف علوی، عمران خان نے تو 1 مرتبہ آئین توڑا نا، الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ کہہ چکی ہے 3 مرتبہ آئین توڑا ہے، ملک کو بحرانوں میں لپیٹا ہے، جمہوریت کو پٹڑی سے اتارا ہے، اپنے کام کے علاوہ سارے کام کر رہا ہے، اور اس میں جو ایک صرف 2 جملے، اس میں جو آیا الیکشن ایکٹ ترمیمی آرڈیننس کہ اب سارا کچھ الیکشن کمیشن کے پاس ریٹائرڈ ججز لگائے گا، اور جب چاہے گا ایک سماعت اٹھا کر دوسرے ٹرمینل میں شفٹ کر دے گا۔ اچھا آگے بتائیں، نیب ترمیمی آرڈیننس کوئی ہمارے لیے آیا تھا؟ نہیں سن، اس لیے یہ 14 دن کا جو ریمانڈ 40 دن کا کیا ہے، جس پہ یہ کل روتے تھے اب عمران خان دور میں کہ آئے ریمانڈ تو 14 دن سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتا، اب 40 دن کیوں کر لیا؟ کیونکہ عمران خان نے دانیال صاحب کہہ رہے ہیں تحریک انصاف پابندی لگے گی، آپ کو لگتا ہے لگے گی؟ دیکھیے اس وقت ایشو یہ ہے کہ سائفر تو ہائی کورٹ میں اڑ گیا، 9 مئی پہ جو سیاہ دن ہے، شرمناک دن ہے، جس کے سارے ملزموں کو سزا ملنی چاہیے، اس میں بھی ہے کہ پوری تحریک انصاف ملوث نہیں ہے۔ اب آ گیا کہ یہ جو ہے کیس کمزور ہے، وجہ کیس کمزور اس لیے ہے کہ ود ان مسلم لیگ متفق نہیں ہے، ود ان پیپلز پارٹی متفق نہیں ہے، اور دونوں اس پہ اور ڈرے ہوئے ہیں کہ جب یہ کیس ہم لے کے یہ تو خواہش کا اظہار کر سکتے ہیں، لگانا تو سپریم کورٹ نے نا، آئین کے آرٹیکل 17(2) کے تحت ہو، پولیٹیکل آرڈرز کے تحت ہو، ایکٹ کے تحت ہو، یا الیکشن ایکٹ کے تحت ہو، سپریم کورٹ نے لگانا۔ پھر اگر اتنے مشکلات کے ذہن میں کیوں یہ منہ کالک نہیں کوئی ملنا چاہ رہا، یہ رسوائی اور بوجھ کوئی نہیں اٹھانا چاہ رہا، جس کی وجہ سے یہ ابھی لے جا نہیں رہے، اور لے جائیں گے تو اڑ جائے گا۔ اس سے پہلے ان کے لیے عرض یہ ہے کہ آپ بالکل دیکھیں
5 ایسے کیس ہیں جس میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کہہ چکی ہے کہ کیا ملکی مفاد اتنا کمزور ہے کہ بیانوں سے اس کو نقصان پہنچ جائے؟ کیا ملکی سلامتی اتنی کمزور ہے کہ بیانوں سے پہنچ؟ عمران خان کے میر جعفر میر صادق سے لے کر 9 مئی تک کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں ہے، لیکن کیا ابھی ماسٹر مائنڈ سامنے آنے ہیں، منصوبہ ساز سامنے آنے ہیں، لاسٹ بات دانیال صاحب کنونس نہیں ہے جو ہم انٹرپریٹیشن دے رہے ہیں اس کی فچز رپورٹ کی یا موڈیز کی رپورٹ کی، آپ بھی کنونس نہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں 18 ماہ میں حکومت جانے والی ہے، حالات دیکھیے یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن اسلام آباد میں ٹیکنوکریٹ حکومت کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اچھا ہاں، اسلام آباد میں یہ ہو رہی ہیں کہ سہیل وڑائے صاحب جو ہیں ہمارے بڑے دوست ہیں، جو پارٹیز اوور اور دوسرا کہ یہ کمپنی نہیں چلے گی کہ خالق، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہنی مون پیریڈ ختم ہو گیا ہے اور جو ڈلیور کرنا تھا نا وہ نہیں ہو پا رہا۔ اب اس میں سب سے بڑی وجہ کیا تھی؟ نواز شریف صاحب کی لانچنگ ناکام ہو گئی۔ نواز شریف صاحب کو آپ مجھے 18 پروگرام نے آپ نے میرے ناک میں دم کیے رکھا۔ لیڈر تو 2 ہی ہیں جی، ایک عمران خان اور ایک نواز شریف ہے، آ رہے ہیں واپس، تو اب مقابلہ کن میں ہوگا؟ بھائی وہ کدھر ہے آپ کا نواز شریف جو آپ مجھے سر پہ چڑھا کے منہ میرے بند کرتے تھے؟ لاؤ نا ان کو۔ آپ کا منہ اس طرح بند نہیں ہو سکتا، نہیں لاؤ نا، نہیں مجھے لاؤ اس طرح نہیں ہو نہیں سکتا۔ میرے بھائی جان، مجھے تانے سوکنوں کی طرح نہ دو۔ مجھے آپ نے کہا تھا دانیال صاحب جواب دیں گے، نواز شریف صاحب کا میں تھوڑی جواب دوں گا۔ دانیال صاحب سے نہیں لینا۔ آپ نے مجھے کہا تھا 18 پروگراموں میں کہ نواز شریف آ گیا عمران خان اڑ جائے گا۔ میں نے یہ نہیں کہا تھا، کئی مرتبہ میں نے یہ کہا تھا کہ مقابلہ ہوگا۔ اب میں نے یہ نہیں کہا تھا ایک اڑ جائے گا اور ایک رہے گا، مقابلہ ہوگا۔ وہ نہیں ہوا تو نہیں ہوا، میں کیا کروں؟ بھائی مجھے بتائیں نا، آپ دو ان کو بھائی اگر مقابلہ نہیں ہوا تو میں کیا کروں؟ بھائی آپ نے ان کو لیڈر کہا، لیڈر وہ ہوتا ہے جب مشکل وقت ہے جدہ چلا جائے، مشکل وقت ہے لندن چلا جائے، مشکل وقت آئے تو ادھر منہ کر کے بات کرے بھائی، مشکل وقت آئے وہ ایم ایل اے بیٹھے مسلم لیگ نون کے، میں ایم ایل اے تھوڑی ہوں۔ مجھے آپ نے ناک میں دم کیے رکھا تھا۔ لیڈر وہ ہوتا ہے جب مشکل وقت آئے، بجٹ میں چھٹیاں نہیں لیتا لیڈر،